کدو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کی پہلے حدیثیں سنیے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کو قرآن میں کہا یقطین فنبذناہ بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ڈال دیا ان کو چٹیل میدان میں، وهو سقیم، وہ بیمار تھے، اور اگایا ہم نے لیے ان کے اوپر درخت بیل والا نا، وہ یہ کدو تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی تو کیا کیفیت ہوگی جو کئی دن کئی راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو جب باہر آئے تو انتہائی لاغر اور نحیف تھے، ان کو اللہ نے کدو کھلایا۔ اس سے آپ نے کیا اخذ کرنا ہے وہ آپ خود کر لیں۔ اب ذرا حدیثیں اور سن لیجئے، یہ تو قرآن کی بات آ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک درزی نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور کھانا کھلایا، اس میں اس نے جو کی روٹی اور شوربہ جس میں کدو تھا اور گوشت تھا وہ لا کر دسترخوان پہ رکھا۔ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کدو کو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے کدو محبوب ہو گئی، کدو سے محبت ہو گئی، کیونکہ میرے محبوب کو وہ پسند تھا۔ آپ تلاش کر کر کے کھا رہے تھے کدو کو۔ جابر بن طارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کدو کے چھوٹے چھوٹے قتلے کیے جا رہے تھے، کدو کے چھوٹے چھوٹے پیس بن رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ اس سے سالن میں اضافہ ہوگا، شوربے میں اضافہ ہوگا۔ عطا بن رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے کدو موجود ہے، یہ عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو قوت دیتا ہے، عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے امی عائشہ سے روایت کی، کدو کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یعنی امی عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے عائشہ جب خشک گوشت پکاؤ تو اس میں کدو ڈال کر اضافہ کر لیا کرو کہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ کدو جو ہے نا یہ سبزیوں کے ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی لمبی ایک تفصیل ہے، تو ہم اس کے فوائد کے بارے میں چلتے ہیں جو بے حساب اور بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے بعض لکھے ہیں، ان کو سن لیجئے۔ یہ ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے، یہ قبض کو ٹھیک کرتا ہے، یہ ڈائریا کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ دو صورتیں ہیں، دونوں انتہائیں، ایک قبض یہ ایک انتہا ہے اور دوسری انتہا، دونوں میں مفید ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بتائے گا جس سے کیا مراد ہے؟ یہ جسم کے پورے اندر کے فنکشن کو ٹھیک کرتا ہے، اندر کے سارے معاملات کو، باڈی کی ساری چیزوں کو، سسٹم کو ایک ترتیب پر لے آتا ہے۔ کدو کا استعمال دونوں طرف سے مفید ہے، اندر کے پورے جسم کے سسٹم کو یہ ریسیٹ کر دیتا ہے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے صحت کے لیے، اور ہمارے بچے تو یہ کھاتے ہی نہیں، تو اس کا استعمال ایسی زبردست چیز ہے۔ ایسی چیزیں بہت کم ملیں گی آپ کو کہ ایک ہی چیز قبض میں بھی مفید ہو اور دوسری کیفیت، دونوں انتہائیں ہیں یہ، اور یہ دونوں کے لیے مفید کا مطلب کیا ہے؟ یہ اندر کے پورے سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے۔ جب اندر کا سسٹم ٹھیک ہے، نہ قبض ہونا، نہ ڈائریا ہونی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، آپ سیٹ رہیں گے۔ قوت مدافعت کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ منرلز ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور یہ دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ دیکھیں جو سورج کی شعاعیں آتی ہیں نا، الٹرا وائلٹ، تو ان کے جو اثرات ہمارے سیلز کے اوپر پڑتے ہیں ان کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اس کے اندر وائٹامن بہت زیادہ ہوتے ہیں، امیون سسٹم کو، قوت مدافعت کو بھی مضبوط کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ کیمیکل ریئیکشن اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ نیچرل یورک ایسڈ کی دوائی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے یہ نیچرل میڈیسن ہے، جوڑوں کے درد کے لیے یہ قدرتی ایک دوائی ہے۔ پیشاب کے بہت سارے مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں، نیند کے مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں، اور یہ عام طور سے گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اندر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہے، پانی کی کمی پانی جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے میں بھی یہ معاون ہوتا ہے۔ گردوں کے اندر جو زہریلی فاسد مواد آ جاتے ہیں نا، ان کو یہ باہر نکالنے میں کدو کا بڑا رول ہے۔ گردوں کے اندر ہم نے جو قیمتی دوائیاں لینی ہے، علاج کروانے، تو گردوں کے لیے بھی جناب اس کا فائدہ اللہ نے دے دیا، الحمدللہ۔ اچھا، دل کے بہت سارے مسائل کے اندر یہ بڑا مفید ہے، اور ذہنی مسائل اس کے لیے یہ بہت مفید ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، انرجی لیول کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وزن کم کرنے میں بھی کدو کا بڑا کردار ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔